والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی محمد بن عبداللہ الامین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، میں نے حضرت سے اجازت لے لی ہے کیونکہ میرے سے پہلے بڑے بڑے اکابر علماء کرام کھڑے ہو کر بیان کیے، لیکن میرے پیر میں تکلیف ہے، اس کی وجہ سے میں بیٹھ گیا، ورنہ میں بھی کھڑا ہو کے ہی بولتا حضرت کے ادب میں۔ بہرحال آپ لوگ جانتے ہیں، میں تو ایک ہی بات ہر جگہ کہتا ہوں، ایک آدمی کے پاس ساری دولتیں ہیں لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہے، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سب سر ہلا رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلوق الحال ہے، لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے تو وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ تو کون کون چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ؟ ماشاءاللہ پورا مجمع یہ چاہتا ہے، بچے بوڑھے جوان سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ۔ اس کے لیے اللہ نے کہا قرآن پاک کے اندر، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے میرے پیارو، اگر قرآن پاک پڑھو گے تو اللہ کا پیار ٹپکتا جائے گا، آپ کو اتنا پیار نظر آئے گا۔ اللہ نے کلام پاک میں اس قدر پیار کیا ہے، ان تنصروا اللہ، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، لفظی ترجمہ یہ فرماتے علماء، اگر تم اللہ کی مدد، ہم کیا اللہ کی مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی دنیا میں اللہ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دین کی مدد ایسی ہے جیسے میری مدد کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات کہہ دی۔ کوئی بڑا آدمی، بڑا نیتا، بڑا منتری یہ کہہ دے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو گویا تم میرا ہی کام کر رہے ہو، تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو بڑوں کا بڑا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ سے لینے کا راستہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ دنیا میں تم تجارت کرو، بزنس کرو، بیوپار کرو، دکانداری کرو، کھیتی باڑی کرو، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے قدموں کو ہلا نہیں سکتی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ وہاں پر بھی جب سورج سوانیزے پر ہوگا، اللہ عدالت کی کرسی پر ہوگا، لوگ ہائے ہائے کر رہے ہوں گے، اس وقت بھی اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ ایمان والو، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اگر اپنے قدموں کو جمائے رکھنا چاہتے ہو اور دونوں جگہ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ان دینی مدارس کا خیال رکھو۔ بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے اکابرین اللہ والے فرماتے ہیں کہ مدارس باقی ہے تو ہم باقی ہیں، ہمارا ایمان باقی ہے، ہماری نسلوں کا ایمان باقی ہے۔ اگر یہ مدارس باقی نہ رہے تو یاد رکھو ایمان والو، چاہے کتنا بڑا دینی گھرانہ ہو، نسلوں کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، پتہ نہیں کب مرتد ہو کر مر جائے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس لیے میں فرماتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نیک ارادہ اللہ کا غیرت مند مہمان ہوتا ہے۔ دیکھو میرے پیارو، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، مولانا کلیم صدیقی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، خیرات کے علاوہ اپنے مال سے قریب نکال کر اصلی مال کو ان دینی اداروں میں لگا کر دیکھو، اگر دنیا میں 10 گنی نہ ملی، اگر میں حیات رہا تو میرے سے حساب کر کے لے لینا، اگر میں مر گیا تو میری قبر پہ کوڑے مار کر کہنا کلیم تو جھوٹ کہتا تھا، تو جھوٹ کہتا تھا، کہاں دنیا میں 10 گنی۔ یقین کے ساتھ اللہ والے فرماتے ہیں قریب مال لگاؤ گے تو انشاءاللہ ایک لگاؤ گے اللہ تعالیٰ 10 عطا فرمائے گا، 1000 پہ 10 عطا، اور بہت جلدی عطا فرمائے گا، دیر نہیں ہوگی۔ لگا کر دیکھو میرے بھائیو، ذرا رومال بچھا دو۔ مولانا فاروق صاحب نے کہا ہے کہ جہاں بھی جاؤ سنت کا چندہ کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسا کوئی موقع آتا، جناب رسول اللہ کالی کملی بچھا دیتے اور صحابہ میں اعلان کر دیتے کہ جاؤ جس سے جو ہو سکے لا کر اللہ کے دین میں لگا دو۔
تو ایک صحابی معذور تھے، ان کا گھر خالی جا رہا تھا، بیچارے بیمار تھے، ہاتھ پیر سے لنگڑے تھے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، مزدوری کی اور وہاں سے چند کھجور لے کر آئے اور کہا آقا میرا گھر خالی نہ جائے، آپ اعلان کریں، آپ کی کملی بھی جائے اور اس کے بعد میرا گھر خالی چلا جائے۔ یہ مزدوری کی میں نے یہودی کے باغ میں چند کھجور لے کر آیا ہوں، اللہ کے رسول یہ کسی کام پہ ہو تو لگا دیجئے۔ حضور نے ان پیسوں کو ان کھجوروں کو لے کر ایک صحابی کو دیا، کہا ٹکڑے کر دو، ٹکڑے کرنے کے بعد کہا کہ مدینے کے سارے مال پر بکھیر دو، آج ان کھجور کی برکت سے مدینے کا پورا مال قبول ہو جائے گا۔ ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے، مینڈک پھونک مار رہا تھا، کسی نے کہا تیرے پھونک سے ابراہیم کی آگ بجھ جائے گی، کہا وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بجھانے والوں میں قیامت کے دن نام لکھا جائے گا تو میرا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ ایک مینڈک بھی پھونک مار رہا تھا آگ بجھانے کے لیے۔ پوری مجلس سے ایک آدمی اٹھ جائے اور پھر اپنی جگہ بیٹھ جائے، حضرت کی بات ہوگی، تفصیل سے سنیں گے، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ دعا مانگ کر جائیں گے نا۔ ارادہ کرو، ہاتھ اٹھا کر ارادہ کرو، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تیرے فرشتے گواہ بن رہے ہیں، یہ پیارے پیارے ہاتھ اٹھے ہیں، دعا مانگ کر حضرت کی بات سن کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آ جاؤ جلدی آ جاؤ، جو مجلس میں رہ گیا ہو۔ میرے حضرت فرماتے ہیں یہ سنت کا دندہ ایسا دندہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر سے ایسے ہی آ گیا ہے، خالی مٹھی لے کر آئے، رومال پہ کھول کر چلا جائے، اللہ اس کو بھی محروم نہیں کریں گے، اللہ اس کو بھی محروم نہیں کریں گے، مایوس نہیں کریں گے، دینے والوں میں اس کا نام بھی شامل ہوگا۔ خدا حال جانتا ہے معصوم پر والو، تمہارا حال مولوی میں اللہ والو خدا جانتا ہے، جو مہمان آئے ہیں ان کا حال بھی خدا جانتا ہے۔ ماشاءاللہ ماں بہنوں میں اور عورتوں میں بھی بچوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچوں کو بھیج دیا جائے، وہاں سے کچھ آ جائے گا، وقت پورا ہو چکا ہے۔ اور ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جب بھی علماء کرام، دینی مدارس والے، خدام دین، خدام رسول، خدام قرآن اور نائبین انبیاء، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جب بھی آواز دے گے انشاءاللہ دامے درم قدم سخن تن من دھن کی ہم قربانی دے کر علماء کی آواز پر لبیک کہیں گے نا بھائی۔ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ کس وقت کس گھڑی علماء بلائیں گے جائیں گے۔ وقت بہت خراب ہے، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، آج بھی مدرسوں پر مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، انگریزوں کی چال چلی جا رہی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ہم مدارس کی حفاظت فرمائیں۔ شیخ نے لکھا ہے، شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے، کہ جس وقت جو تقاضا سامنے آ جائے اس وقت وہی پورا کرنا، وہی دین ہے اور وہی اصل ہے۔ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ دینی مدارس کی بقا اور تحفظ کے لیے ہم اپنے تن من دھن کی قربانی دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرا۔